بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال تعالی ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم اما بعد. عشرہ ذی الحج اور ہماری زندگی کے سلسلہ وار پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. ہم نے اپنے سلسلہ وار پروگرام میں یہ بات سمجھنے کی اور سننے سنانے کی کوشش کی ہے کہ ہم یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے اور یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس عشرے سے، ان 10 دنوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان 10 دنوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اور ان 10 دنوں کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہیں. یعنی ان 10 دنوں سے جب ہم گزر جائیں گے، یہ 10 دن جب ہماری زندگی میں آ جائیں گے اور گزر جائیں گے، ان دنوں کے گزرنے کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے. تو میں نے کل کی گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس عشرے کی 2 عبادات بہت خاص ہیں. یعنی یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اسی زمانے کے ساتھ خاص ہیں اور یہ کسی اور زمانے میں ادا نہیں ہو سکتی. ان میں ایک عبادت حج کی ہے اور ایک عبادت قربانی کی ہے. حج کی عبادت، حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے. جن 5 ستونوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں بیان فرمایا ان میں سے ایک حج ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حج کے لیے یہ مخصوص دن ہے اور وہ اسی عشرے کے ایام ہیں، اسی مہینے کے چند ایام ہیں جن کے علاوہ آپ حج کی عبادت ادا نہیں کر سکتے. اور دوسری عبادت وہ قربانی کی عبادت ہے. قربانی کے بارے میں آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے اور قربانی کیجیے. اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو شعائر اسلام میں سے فرمایا. بسا اوقات کوئی عبادت ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمیں سنت نظر آتی ہے، مستحب نظر آتی ہے، واجب نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اضافی کوالٹی یا اضافی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اسلام میں سے قرار دیا ہوتا ہے یا وہ اسلام کی بنیادی علامات میں سے ہوتی ہے، تو اس کی عظمت اور اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. مثلا آپ اذان کو دیکھ لیجئے. اب اذان سنت ہے لیکن اس کو شعائر اسلام میں سے قرار دیا گیا تو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے. تو کسی چیز کے مستحب یا سنت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز اگر آپ نے اس کو کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو ٹھیک، اور آپ کو اس کے اندر مکمل اختیار ہوتا ہے. بلکہ جو چیز شعائر اسلام میں سے قرار دے دی جائے اس کی تعظیم کرنا شرعاً واجب ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ شعائر اسلام کی عظمت، شعائر اسلام کا احترام، شعائر اسلام کی تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے. وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اسلامی شعائر کا احترام کرتے ہیں. چنانچہ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ قربانی بھی ان عبادات میں سے ہے جن کو شعائر اسلام میں سے قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی اسلام کی ان علامات میں سے ہے جو اسلام کی پہچان ہے. اور اگر آپ اس کی تاریخ پر غور کریں کہ اس کی تاریخ کیا ہے تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سارے امتحانات آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، طرح طرح کے امتحانات آئے، اور ان سب امتحانوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو کر گزرتے رہے. اور یہی وجہ تھی کہ ان امتحانوں سے گزرنے کے بعد جب وہ کامیاب ٹھہرے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا قریبی دوست اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا لیا. اس کی اصل وجہ یہی تھی. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ان تمام امتحانوں میں 100% کامیاب رہے،
اور ایسے ایسے امتحانات، ایسی ایسی ابتلائیں، ایسی ایسی آزمائشیں کہ انسان ان کا نام سن کر دنگ رہ جاتا ہے، انسان اس کا تصور کر کے حیران اور پریشان اور انگشت بدندہ رہ جاتا ہے کہ آیا ایک انسان سے ایسا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ انسان بھی ایسا کہ اس نے کسی مطالبے کے قبول کرنے میں اور اس کے ہاں کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ذرا برابر کوئی چوں چرا نہیں کی، بلکہ من وعن دل و جان سے اس فیصلے کو، اس مطالبے کو، اس حکم کو تسلیم کیا اور بالکل اسی طرح کام کو انجام دیا جس طرح اس سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں تو عجیب و غریب قسم کے امتحانات آپ کو ان کی زندگی میں ملیں گے۔ آتش نمرودی میں ان کو کودنے کا حکم دیا گیا کہ آگ جلائی جا رہی ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس آگ میں کود جائیں۔ اب عقل والے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، جو عقل کے زاویے سے اور جو اپنے عقل کو کل اور کامل سمجھتے ہیں وہ تو کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کریں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کر گزرے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ بیوی بچوں کو بالکل چٹیل میدان میں صحرا میں چھوڑ کر آپ یہاں سے شام چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل چھوٹے سے بچے کو اس صحرا میں چھوڑا اور وہاں سے چل دیے۔ اب دیکھنے والا تو دیکھے، وہ کہے گا کہ اپنے بچوں کی فکر نہیں، بچوں کو اس طرح چھوڑنا تو حقیقت در حقیقت موت کے منہ میں دینا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو وہ وہاں سے چل دیے۔ اسی طرح یہی عشرہ ذی الحجہ کے دن تھے، 8 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، یعنی اس مہینے کی جو 8ویں تاریخ ہے اس کو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یعنی بعض احکامات اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے انبیاء کو دیتے ہیں اور بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو خواب میں القاء کر دیے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید مجھ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کوئی جانور قربان کروں۔ انہوں نے 70 جانور قربان کر دیے۔ اگلے دن پھر یہ خواب دیکھا تو پھر انہوں نے 70 جانور قربان کر دیے۔ اگلے دن پھر جب یہ خواب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ اور اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ہی ذبح کروں۔ اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیٹا بڑھاپے کی عمر میں دیا گیا تھا، جب آپ سن رسیدہ ہو چکے تھے، آپ بالکل بزرگی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے ارمانوں اور اتنی آرزوؤں کے بعد یہ بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اور اب حکم دے دیا گیا، آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں خواب میں مجھے یہ بات دکھائی گئی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذرا آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے۔ اب آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اس طرح کی بات کرے، اور وہ بیٹا بھی ایسا جو اتنی آرزوؤں، اتنی تمناؤں، اتنی دعاؤں کے بعد انسان کو ملا ہو۔ انسان خود ذبح ہو جاتا ہے، انسان خود اپنی موت کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو اپنے سامنے موت کے منہ میں جاتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ بھائی آپ اگر میرے بچے کو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو پہلے مجھے مار دیں، اس کے بعد آپ میرے بچے کو تکلیف دیں۔ اتنی محبت والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ تو جب یہ حکم دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر چل دیے، اور جب وہاں ان کو لے کر گئے اور ذبح کرنے لگے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا تو ان کا کمال اور ان کی کمال عبدیت دیکھیے کہ انہوں نے بھی فرمایا، یا ابتی افعل ما تؤمر، جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا اور ان کو ذبح کرنے لگے تو چھری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ بار بار آپ چھری کو پتھر پر مارتے، غصے کی وجہ سے چھری چلانے کی کوشش کرتے اور وہ چھری نہ چلتی، حتیٰ کہ آپ نے سارا تفصیلی واقعہ سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا اتار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور وہ مینڈھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اور انہی کی یہ سنت پھر آج تک چلی آ رہی ہے کہ پوری امت مسلمہ اس وقت سے آج تک اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے اس سنت کو زندہ کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی،
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور مسلسل 10 سال آپ قربانی کرتے رہے، حتیٰ کہ بعض مواقع پر آپ نے 2 جانوروں کی قربانی کی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک جانور میری طرف سے اور ایک مینڈھا میں اپنی امت کے ان فقراء کی طرف سے کر رہا ہوں جو قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا مظہر ہے، مظہر اتم ہے، یہ اس کا مظہر کامل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دل کو، ان غریبوں کے، ان فقراء کے، ان مساکین کے دلوں کو بھی برا نہیں ہونے دیا جو اپنی غربت اور فقر و فاقے اور مسکنت کی وجہ سے قربانی جیسی عبادت سے محروم رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی طرف سے یہ عبادت ادا فرما دی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے، اور روایات میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کا کوئی گوشہ تشنا نہیں رہنے دیا، دین کا کوئی زاویہ، کوئی پہلو، کوئی جہت ایسی نہیں رہنے دی کہ جس کے بارے میں امت کو بعد میں تکلیف اور پریشانی ہو۔ ہر وہ چیز جو ان کے لیے اور پوری امت کے لیے نافع ہو سکتی تھی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لی۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کی سنت ہے، ان کی سنت کو میں بھی ادا کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے اس پر بھی بس نہیں کی، صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ ہمیں اس قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، ان گنت، بے شمار، لا تعداد بال ہوتے ہیں ایک جانور کے جسم پر۔ حضور نے فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ نے اس پر بھی بس نہیں کی، انہوں نے پوچھا فما لنا فی الصوف، فالصوف یا رسول اللہ، کہ اون کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے ہر ایک بال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب اس کی آپ قدر و منزلت کو دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے کمال اور قبولیت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سنت مرتے دم تک پوری امت مسلمہ کے لیے جاری فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، کہ رہتی دنیا تک ساری مسلم امت حضرت ابراہیم پر سلامتی بھیجتی رہے گی۔ آج بھی جب ہم حضرت ابراہیم کا نام لیں تو ہم اس کے بعد کہتے ہیں علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام، ان کے لیے ہم سلامتی اور یہ سلامتی کی دعائیں اور ان پر ہم سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں بھی حکم دیا گیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو نسکی کا مطلب یہی ہے کہ وہ قربانی جو ذبح کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور وہ شخص جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرے گا اور اس پر قربانی واجب تھی تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ بعض لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے اندر پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ طرح طرح کے اعتراضات جب قربانی کے دن قریب آتے ہیں، لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سے
پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے. تو ویسے جو پیسوں کا ضیاع سال بھر سارے لوگ کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں کسی چیز میں کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے یہ پیسے اس کام میں ضائع ہو رہے ہیں، اس کام میں ضائع ہو رہے ہیں، اس کام میں ضائع ہو رہے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دے دیا تو اس کے اندر ہم چوں چرنا شروع کر دیتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں. دین کے احکام کا ہماری عقل کے اندر آنا بالکل ضروری نہیں ہے. آپ تو اس کی بات کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ کہا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کریں. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا بیٹے کو ذبح کرنا عقل میں آنے والی بات ہے؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کیسے عمل کیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو ابھی تک سوچ رہی ہے، عقل مند تو ابھی تک حیران پریشان سر بگریبان تفکر میں ہیں کہ اگر ہمیں ایسا حکم دیا جائے تو ہم کیا کریں، آیا کریں یا نہ کریں، کریں تو کیسے کریں، نہ کریں تو پھر کیا کریں. عقل تو یہ سوچ رہی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب عشق تھا تو وہ کود پڑے آتش نمرود میں. آتش نمرود میں وہ بے خطر بلا جھجک کود پڑے. تو آپ تو اس قربانی کی بات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی جس کا مطالبہ کیا گیا تھا وہ تو بالکل عقل میں آنے والی نہیں تھی. یہ تو چلے پھر بھی کسی کی عقل میں آ جائے گی، وہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. بعض لوگ کہتے ہیں جناب قربانی کرنے سے جانوروں کی کمی ہو جاتی ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ سال بھر یہ لوگ بکرے کھاتے رہتے ہیں، سال بھر یہ گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، دمبے کا گوشت اڑاتے رہتے ہیں، کڑھائی کھاتے رہتے ہیں. ریسٹورنٹ اور ہوٹل کے الفاظ ان کی زبان سے جدا نہیں ہوتے. جب دیکھو، جب کسی دوست سے ملیں تو کہتے ہیں بھائی کڑھائی کھلا دو، کسی کو کہتے ہیں مٹن کڑھائی کھلا دو، کسی کو کہتے ہیں بیف بریانی کھلا دو. سارا سال ہی کھاتے رہتے ہیں، ہوٹلوں کے ریسٹورنٹوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، شادی حالوں میں جاتے رہتے ہیں. کبھی کسی کے دل میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ یار یہ ہم اتنا سب کچھ کھا رہے ہیں، اس سے جانوروں کا ضیاع ہو رہا ہے، اتنی جانوروں کی جانیں ہم لے رہے ہیں. یہ خیال اگر آتا ہے اس قوم کو، دین سے دور، دین سے بیزار اس طبقے کو، تو وہ صرف اس قربانی کے وقت میں آتا ہے کہ قربانی کے وقت وہ یہ پروپیگنڈا، یہ واویلا شروع کر دیتے ہیں کہ قربانی سے جانوروں کی کمی ہو جائے گی. حالانکہ یہ اصول فطرت ہے کہ جس چیز کی کھپت جتنی زیادہ ہوتی ہے، جس چیز کا خرچ جتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسد بھی اتنی زیادہ کر دیتے ہیں. جو چیز جتنی زیادہ ہوتی ہے، خرچ ہوتی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ اس کی فراوانی کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر یا کسی ملک کے اندر حلال جانوروں کی قلت ہو گئی. کبھی آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی. یہ بس ایک اپنی طرف سے ایک جو انسان عمل نہیں کرنا چاہتا نا، جب انسان دین سے دور رہنا چاہتا ہے، یہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہے، عمل سے دور بھاگنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے وہ یوں تو انکار نہیں کر سکتا کہ میں قربانی کو نہیں مانتا. وہ انکار کرنے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ تو تلاش کرے گا. وہ ہیلا بہانہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ عقلی منطقی قسم کے اعتراضات گھڑ لیتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو یہ دکھانا شروع کر دیتا ہے، یہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ میں بہت کوئی معقول قسم کا آدمی ہوں اور میری ہر بات عقل پر مبنی ہوتی ہے. یہ عقل مندی نہیں، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. یہ ہرگز عقل مندی نہیں ہو سکتی کہ شریعت کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو آنکھ کان ناک عطا کی، جس اللہ نے آپ کو عقل دی، یہ عقل بھی تو اسی کی عطا ہے. جس اللہ نے آپ کو عقل دی، اس اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ قربانی کریں تو آپ عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ گئے. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی سوچ ہے؟ یہ کہاں کی فکر ہے؟ یہ تو ہرگز سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک بہت بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو طرح طرح کے وائرس کے نام ہم سننا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی کانگو وائرس پھیل گیا، ابھی فلاں وائرس پھیل گیا، ابھی فلاں بیماری جانوروں میں پھیل گئی، اور جو اس نے لوگوں نے جانوروں کو ہاتھ لگایا تو ان کی جان چلی گئی. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اب بھی یہ شوشہ چھوڑا گیا، یہ بات کی گئی، لیکن جتنی اموات 7 افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ان کی اموات ہوئی ہیں، وہ 7 کے 7 افراد شہروں میں رہنے والے ہیں، کچھ کراچی کے، کچھ لاہور کے.
اور دیہاتوں میں جہاں یہ جانور پالے جاتے ہیں، جہاں یہ پلتے ہیں، جہاں بڑھتے ہیں، جہاں چرتے ہیں، جو لوگ ان کو پالتے چراتے ہیں، وہاں کوئی ایک حادثہ اس طرح کا پیش نہیں آیا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہاں کے لوگوں پر وہ اثر کرتا ہے، وہاں کے لوگوں پر اثر نہیں کرتا۔ دوسری حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خبریں ہمیں انہی دنوں میں کیوں سنا دی جاتی ہیں؟ ہمارا میڈیا ہمیں یہ خبریں انہی دنوں میں کیوں دکھاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جانور میں کوئی بیماری ہے تو آپ جانور کو ہاتھ لگانے سے پہلے دستانے پہن لیں۔ شریعت نے آپ کو منع تو نہیں کیا کہ آپ دستانے نہ پہنیں، شریعت نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ بغیر دستانے کے آپ جانور کو پکڑ لیں۔ آپ دستانے پہن لیں، آپ حفاظتی ٹیکہ لگا لیں، حفاظتی دوائی استعمال کر لیں، اس سے تو شریعت نے منع نہیں کیا۔ لیکن اس کے ذریعے اگر آپ اس عبادت سے رکنا چاہتے ہیں، اس عبادت سے اگر آپ رکنا چاہتے ہیں کہ میں اس عبادت سے بچ جاؤں، اور اس طرح کے پروپیگنڈے آپ شروع کر دیں، تو یہ تو جس شخص نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا اور جو اس سے متاثر ہوا اور اس سے متاثر ہو کر جس نے اس عبادت کو چھوڑا، ان سب کا وبال، ان سب کا گناہ اسی شخص پر ہوگا جس شخص نے یہ کام کیا ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور آیا ہمارے مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے یا نہیں، اسلام کا ہم سے یہ تقاضا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم بات قربانی کے معاملے میں، آپ دیکھیے کہ قربانی ذبح کرتے وقت کہا گیا کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اس حکم کو پورا نہیں کرتا اور جان بوجھ کر وہ یہ دعا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی سی بات محسوس ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے۔ جب کسی کو کہیں کہ نماز پڑھیں تو کہتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں نماز ہوتی ہے، یہ کام کریں تو کہتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں یہ عبادت ہوتی ہے۔ لیکن یہ کبھی کوئی نہیں کہتا کہ جب آپ کھانے کا وقت ہو اور آپ اس کو کہیں کہ کھانا نہیں کھائیں، اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل میں کھانا ہوتا ہے۔ کھانا وقت پر کھائیں گے، پانی وقت پر پئیں گے، اپنی ساری ضروریات وقت پر پوری کریں گے۔ دین کی عبادت کا جب وقت آئے گا، دین کی جب کوئی بات آئے گی تو بس وہ ان کے دل میں رہ جائے گی۔ اب یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت غفلت پائی جاتی ہے۔ عموماً جب آپ جاتے ہیں کہیں پہ، مثلاً آپ مرغی کا گوشت خریدنے جا رہے ہیں یا کوئی اور گوشت خریدنے جا رہے ہیں، جو ذبح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، اور ہمارے لوگوں کو بھی فکر نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ لیا تو ٹھیک، نہیں پڑھا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا، وہ جانور مردار ہو جاتا ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اب عقل مند آدمی تو یہ کہے گا کہ کیوں حلال نہیں ہے؟ اس نے اللہ کی رضا کے لیے خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا، لیکن جب اللہ نے کہا کہ میری رضا کے لیے بسم اللہ پڑھو اور وہ جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو عشر ذی الحج ہے، آپ قربانی کی عبادت کو دیکھیں، آپ حج کی عبادت کو دیکھیں، آپ جس عبادت کو لیں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ چیزیں، اور آپ اس چیز کی کوشش نہ کریں کہ آپ کی سمجھ میں ہر چیز آ جائے۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ مجھے اللہ کا کیا حکم ہے۔ قربانی اللہ کا حکم ہے، انبیاء کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور ہمیں اس سنتوں سے ہٹ کر باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے اندر استطاعت تھی، جو صاحب نصاب تھا، جس شخص کو قدرت تھی کہ وہ قربانی کرتا اور اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، آپ نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی وعید اور کتنی ایک ڈانٹ اور کتنی توبیخ اور کتنا ایک طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے ایک مسلمان کو کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنی بڑی وعید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سنائی ہے۔ تو ہمیں اس عشرے سے یہ درس سیکھنا چاہیے۔ ایک تو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، جو صاحب نصاب لوگ ہیں وہ ضرور قربانی کا اہتمام فرمائیں اور اس واجب عمل کو ادا فرمائیں، اور جتنی کوشش بہتر سے بہتر انداز میں اس کو ادا کرنے کی جا سکتی ہے وہ کوشش فرمائیں۔
مزید اس کے حوالے سے جو بھی مسائل اور جو بھی اہم باتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سارا ان کے جو واقعات ہیں، ان کی جو آزمائشیں اور ابتلائیں ہیں، ان سے ہمیں کیا دروس ملتے ہیں، خصوصاً عشر ذی الحج میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں ان پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ابھی چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے آج کی گفتگو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں جب ملاقات ہوگی تو اس صورت میں اس وقت انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیگر موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور دین کا صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک سوال کیا ہے محترم شاہد زمان صاحب نے، مفتی صاحب اگر قربانی کا ارادہ ہو تو ناخن کاٹنا یا داڑھی منڈوانا کیسا ہے، وضاحت فرمائیے۔ تو یہ بات ہم نے اپنے پہلی نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے ناخن اور بال چاند رات سے پہلے کاٹ لے، یعنی جب چاند نظر آ گیا اس کے بعد وہ نہ کاٹے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ وہ ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے۔ لیکن اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحج شروع ہونے کے بعد ناخن کاٹتا ہے یا بال کاٹتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ عشرہ ذی الحج کے شروع ہونے سے پہلے کاٹ لیتا ہے اور ان دنوں میں پھر نہیں کاٹتا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے در حقیقت یہ گویا ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم حج کے لیے تو نہیں جا سکے، چلو حاجی کی طرح کی شکل و صورت ہی اختیار کر لو، اس لیے کہ حاجی کو بھی ناخن کاٹنے کی، بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس صورت میں اگر نہ کرے تو بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ لیکن ایک بات اس کے اندر یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ناخن اور بال، بغل کے بال اور دیگر صفائی سے متعلق جو بال ہیں 40 دن سے زیادہ اگر گزر جائیں اس پر تو یہ گناہ ہے۔ اگر ناخن 40 دن تک بڑھتے رہیں، 40 دن تک علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے اجازت ہے، اگر 41واں دن شروع ہو جاتا ہے تو اب اس کا آپ کے جسم پر رہنا گناہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے 40 دن سے ناخن نہیں کاٹے تھے اور اب عشرہ ذی الحج شروع ہو گیا اور 40 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ ناخن بھی کاٹ لے، بال بھی کاٹ لے اور صفائی بھی کر لے، اس لیے کہ یہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں اگر کسی کے 40 دن پورے نہیں ہوئے تو وہ اس سے پہلے کاٹ لے اور ان دنوں میں نہ کاٹے۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ داڑھی منڈوانا کیسا ہے، تو داڑھی منڈوانا تو چاہے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، داڑھی کا منڈوانا ناجائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ سنت ہے۔ داڑھی منڈوانا تو کسی حالت میں جائز نہیں، چاہے آدمی قربانی کرے قربانی نہ کرے، یہ کسی طرح جائز نہیں۔ اور جس سے میں نے عرض کیا یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام میں سے کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص سے نفرت کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قاصد بن کر آئے تھے اور انہوں نے اپنی داڑیاں منڈوائی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنا رخ انور پھیر لیا تھا۔ تو ہم اگر داڑھی کاٹتے ہیں آخر اس میں کیا فائدہ ہمیں مل رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم دیگر لوگوں کی، مغرب کے لوگوں کی نقالی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقالی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کا چہرہ ہم بنائیں گے تو اس خوبصورتی آئے گی۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو پھر داڑھی میرے محبوب کی سنت نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسین اور جمیل شخص کوئی اس دنیا میں نہیں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ داڑھی کاٹنا نہ ان دنوں میں جائز ہے نہ عام دنوں میں جائز ہے، اس لیے اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔